اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ذرا جو موضوعات چل رہے ہیں ان سے کچھ ہٹ کر ایک بات جو ذہن پر مسلسل الغار کر رہی ہے، ایک یاد، اس کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 25 سال پہلے کا تقریباً واقعہ ہے۔ میاں اخلاق الرحمان صاحب بانی ہیلپ لائن، ان کے ساتھ ایک بار مینٹل ہاسپٹل، جس کو عرف عام میں پاگل خانہ کہتے ہیں، لاہور جانے کا اتفاق ہوا، اور اس دن سے آج تک مسلسل یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ پاگل خانے کی جو حدود ہیں وہ اس کی دیواروں کے اس پار، یعنی جب ہم وہاں کھڑے تھے اس پار ہیں یا دیواروں کے باہر شروع ہوتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اخلاق الرحمان صاحب، ان کا پیغام آیا کہ مینٹل ہاسپٹل جانا ہے، تو میں چلا گیا۔ پہلے ہمیں ایک صاحب کو شادمان میں مینٹل ہاسپٹل کے خاصا قریب ایک بہت بڑی کوٹھی تھی، انہیں لینا تھا، بلکہ ان کے ساتھ جانا تھا ہمیں۔ غالباً حاجی لطیف صاحب ذہن میں ہے، کوئلے کا وہ کاروبار کرتے تھے، اور ان کا شوق یہ تھا کہ مینٹل ہاسپٹل میں جا کر وہ مریضوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، اور ان ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ اچھے متمول آدمی تھے، اللہ کرے کہ حیات ہوں۔ تو ہم ان کے ساتھ گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ پرانے زمانے کا، انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا وہ ہاسپٹل ہے، سرخ اینٹوں کی عمارتیں ہیں، بیرکس ہیں جن میں جنگلے لگے ہوئے ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ 2 منزلہ تو ہر عمارت ہے۔ اوپر کی منزلوں میں بھی بیرکس ہیں جن کے جنگلے باہر کی طرف ہیں، دیواریں نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں سے ہم گزرتے تھے، والہانہ انداز میں، شاید جلسوں میں بھی اتنی شدت سے نعرے نہ لگائے جاتے ہوں، حاجی صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد۔ پورا مینٹل ہاسپٹل جو ہے وہ نعروں سے گونج رہا تھا جدھر سے بھی ہم گزر رہے تھے، اور یہ ایک بڑا ہی دل دہلا دینے والا منظر تھا جو مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ تو بہت ساری بیرکس اور بہت سارے وارڈز سے گزر کے ہم ایک کمرے میں پہنچے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں ہمارا بغیر بارز کے، سلاخوں کے بغیر ڈائریکٹ انٹریکشن تھا مریضوں سے، جن کو عرف عام میں پاگل ہم کہتے ہیں۔ وہ سارے لوگ اس وقت جو وہاں تھے، تقریباً 30-40 ہوں گے، ان کی خوشی اور ان کا والہانہ پن جو ہے وہ قابل دید تھا۔ وہ حاجی صاحب سے لپٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ چوم رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے وہ اظہار کریں اپنی محبت کا۔ جو سب سے زیادہ یادگار چیز ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ ایک دبلا پتلا سا مریض تھا، بہت کمزور سا، منحنی سا بیچارہ، وہ حاجی صاحب تک نہیں پہنچ سکا ہجوم کی وجہ سے۔
وہ بہت اس نے کوشش کی، میں اسی کو دیکھتا رہا، لیکن وہ اس طرح گھرے ہوئے تھے لوگ مریضوں میں کہ اس کو پہنچنے کا موقع نہیں ملا۔ تو وہ الٹے منہ، اندھے منہ لیٹ گیا زمین پر، اور لوگوں کی ٹانگوں میں سے ہاتھ آگے کر کے اس نے حاجی صاحب کے پاؤں کو چھوا۔ جو میرے لیے حیرت اور پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین صفت قرار دیا ہے۔ آپ قرآن حکیم کو دیکھ لیں، جو شکر کا بہترین اظہار جو لفظ کرتا ہے الحمد، اس سے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے، اور ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین، ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر اس لیے ادا کر رہے ہیں، تو ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ پھر رحمان الرحیم، یعنی تیری رحمت عام بھی ہے اور وسعت بھی ہے، اس میں گہرائی بھی ہے، اس میں دوام بھی ہے۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو بالعموم اس کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو پاگل کہلاتے ہیں وہ اس شدت سے اس احساس کے زیر اثر ہیں کہ واقعی مجھے وہاں کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ پاگل خانہ ان دیواروں کے اندر ہے یا وہ ساری دنیا جو ان دیواروں کے باہر ہے وہ پاگل خانہ ہے۔ میں نے ہم لوگوں میں جو ہم باشعور اور بہت فہیم اور سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کہیں بھی پوری زندگی میں شکر گزاری کا یہ جذبہ نہیں دیکھا۔ تو سوچنے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ لوگ جو پاگل کہلاتے ہیں ان کا جذبہ ایک عام انسان کے لیے جو ان کی کوئی چھوٹی سی خواہش کبھی پوری کر دیتا ہے، شکر گزاری کا، وہ اتنا بھرپور اور شاندار ہے۔ لیکن ہم لوگ جو اپنے آپ کو صحیح الفہم کہتے ہیں، ہم اس اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہوتے جس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، اور ہمارا سارا زور جو ہے وہ شکر کی بجائے شکوے پر ہی رہتا ہے۔ اصل میں تعمیر کی طاقت اسی وقت آتی ہے جب انسان میں شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہو۔